جاتے ہیں. غور کریے, وہ رحمت کا سایہ جس کو مل گیا وہ قیامت کی ہر مصیبت سے وہ بچ گیا, ہر پریشانی سے وہ بچ گیا, کیونکہ کل وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بھیانک دن ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک اور بھیانک دن ہے. غور کریے میری بہنوں, وہ دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین جو ہے نا, آج جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں, یہ مٹی کی زمین اس دن تانبے کی بنی ہوئی ہوگی اور وہ گرم گرم زمین رہے گی میری بہنوں. سورج جتنا قریب ہوگا زمین اتنی گرم ہو جائے گی, اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر میری ماں اور بہنوں غور کرو, جو جتنے گناہ دنیا میں کرے گا کل وہ اتنے گناہوں میں, اتنے پسینے میں وہ کل ڈوبا ہوا رہے گا. کیسا دن ہوگا وہ؟ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک گناہوں پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ بعض بدنصیب تو ایسے ہوں گے میری ماں اور بہنوں جو اپنے پسینے میں خود ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہیں گے. اللہ اکبر. غور کریے, یہ اتنا خطرناک بھیانک دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک, اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی, کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے تو انہوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے, مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی, عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی, مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے میری بہنوں, کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے, تو ہم سب آمین کہتے ہیں, لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے, تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی, اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے؟ آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر, ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو, اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں, تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کی مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں, وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم, تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, برابر پوری شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں, کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو صرف اور صرف نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ, آج ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ. ہمارے گھروں میں جب کبھی شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نمازیں یاد رہتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, گھر میں اگر شادی ہے تو کیا اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز معاف ہے؟ غور کریے, لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹھی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز معاف ہے. کہیں ایسا ملتا ہے ذکر ہم کو؟ پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کریے میری بہنوں, کیا ہو گیا آج ہماری امت کی ماؤں کو, کیا ہو گیا آج ہمارے گھروں کو,
घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए। जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज।